بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حورین حنان۔ آج میں آپ سے بات کروں گی جو سیالکوٹ میں ڈسکے کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ آپ فیملی کی تصاویر دیکھ سکتی ہیں، پوری مکمل ویڈیو میں آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ اور وہ کتنے بچے۔ دوستو، آج ہم پورا خاندان دریا سوات پر آئے ہیں۔ ناشتے، موج مستی اور تصویروں کا پروگرام ہے، پانی بھی کم ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ گھر سے تو پکنک پہ گئے تھے، لیکن ان سب کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آج کل اللہ معاف کرے یہ وقت آ گیا ہے جب ہم فلسطین کے اوپر جو کچھ ہوا، ان کے بچوں نے مدد کے لیے پکارا، سب کو پکارا، جتنے مسلمان تھے سب سے اپیل کرتے رہے، سامنے وہ حادثے کا کیا اسرائیل نے ان کو تباہ کر دیا۔ وہ بیچارے جو تھے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے انشاءاللہ درجات بلند کرنے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمانا ہے وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ساری مسلمان دنیا جو تھی، ہم بھی اس میں شامل ہیں، سب لوگ ہم تماشا دیکھتے رہے ان کا۔ اسی طرح اب یہ جو حادثہ ہوا یہ بھی آپ دیکھیں، سب کتنے خوش ہیں، بچے ہیں، ان کی بیوی ہیں ساتھ، بہن بھائی جو بھی تھا، کتنا خاندان تھا، تو سارے گئے جب تھے، یہ بھی ویڈیو دیکھیے گا، گئے اپنی مرضی سے ہیں، سب کتنے خوش تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوگا، یا ہم مشکل میں ہوں گے تو کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ان کے چہروں پہ پہلے آپ خوشی دیکھیے کہ اس کی جگہ کوئی بھی ہو، ہم بھی جاتے ہیں پکنک پہ، سب جاتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جو اپنے بیوی بچوں کو نہ پھرانے لے کے جائے یا گھمانے اور ان کو سیر کرائے، یا لیکن وہ ایک مشکل میں پھنس گئے تو ان کا بھی وہی حال ہوا نا، کہ جیسے فلسطین کے بچے بھی مظلوم جو تھے، مدد کے لیے پکارتے رہے، دیکھتے رہے ادھر ادھر، تو کسی نے مدد نہیں کی۔ تو یہ ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں یہ آنکھوں دیکھا حال ہوا ہے۔ ان کی فیملی دیکھیے، فرض کریں اگر وہ پھنس بھی گئے تو کتنی دیر تک وہ کھڑے رہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان گر کے تو اسی ٹائم وہ ختم ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی ٹائم انسان مر گیا ہے، کوئی اچانک جو ہے ایک آنے والی موت جو ہوتی ہے نا، اچانک آ گئی ہے انسان کو، اس پہ تو صبر آ جاتا ہے، لیکن یہ کس طرح بھولنے والا واقعہ ہے۔ ہم لوگ تو آہستہ آہستہ سارے لوگ بھول جائیں گے، لیکن جن کے گھر یا جن کا خاندان کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ کبھی یہ چیز بھولیں گے؟ وہ کتنی دیر تک کھڑے رہتے، آپ سوچیں، ان کی ویڈیو غور سے دیکھیے گا، کتنی دیر تک وہ کھڑے رہتے، آدھے ڈوب گئے، جتنے بھی بچے وہ بھی ایک کھڑے ہیں نا، کتنی دیر تک وہ کھڑے رہیں گے اور مدد کے لیے دیکھتے رہے۔ لیکن ہم لوگ اس طرح کے ہو گئے کہ کوئی مدد کے لیے، پیچھے آپ کو گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں پل کے اوپر، سارے لوگ جا رہے ہیں، کتنے اگر مل کے اگر کوشش کرتے نا، وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ بھی کوشش کرتے تو کسی نہ کسی طریقے سے بچایا جا سکتا تھا۔ ریسکیو کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ایمبولینس گھروں میں پہنچے گی، صرف وہ ایمبولینس تک محدود ہیں کہ وہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہوگا، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایمبولینس کو بلائیں گے، بس وہ آئے گی اٹھانے کے لیے، یا تو وہ انسان مرا ہوتا ہے یہاں ہاسپٹل بس پہنچانے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے کوئی انسان پھنس جائے اس ملک میں تو کیا ہوگا، کسی کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ کتنی دیر تک آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، آپ دیکھیں، تقریباً میں نے ابھی اس میں سے کٹ کر کے بھی بنائی ہے، تو یہ تقریباً 6-7 منٹ کی ویڈیو ہے کہ وہ کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں۔ ایک انسان کتنی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے آپ بتائیں؟ جس طرح پانی زیادہ ہوتا گیا وہ سارے گرتے گئے ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ ہمارے ملک میں ایک کشتی تک بھی نہیں ہے کہ ایک کشتی فوراً ان کو دے دی جاتی، یہاں پہ جھیلیں ہر چیز جگہ پہ ختم ہو گئی ہیں، کوئی ریسکیو والے آئے ہیں، کوئی جیکٹس ان کی طرف پھینک دی جاتی ہیں، جو بندہ کشتی میں ان کو بیچارہ بچانے گیا، اگر اس کے پاس جیکٹ ہوتی، لائف جیکٹ، تو پھر بھی شاید کچھ انسان بچ جاتے، لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ سارا کچھ شاید اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہمیں یہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ ابھی بھی مسلمان اپنی آنکھیں کھولیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیے۔ ہم لوگ بالکل بھول چکے ہیں، جو فلسطین تباہ ہو گیا کچھ نہیں کر سکے، واقعی غزہ کے بچے تھوڑے بچے نہیں تھے، اسی طرح خاندانوں کے خاندان تھے جو ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، ماؤں نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا، کئیوں نے تو بد دعائیں دی، بچوں نے بھی اپنی شہادت کے ٹائم جب وہ شہید ہوئے ہیں انہوں نے بد دعائیں تک دی ہیں کہ کوئی مسلمان مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہ بالکل قیامت ہے، بالکل ہم کس دنیا کی آخرت پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، ہم پاس کھڑے تصویریں، ویڈیو بنانے والوں کو تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، حکومت کو بھی کیا کہنا ہم نے، ہر بات پہ حکومت کا الزام، ریسکیو والے کو کیا کام ہوتا ہے کہ وہ بچائے، لوگوں کو بچایا جائے۔
لیکن کیا بچا رہے ہیں ہم لوگ؟ کچھ نہیں کر رہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں ان کو پیسے دینے, ان کی لاشیں اٹھانے کے, یہ لکھ دیں گے ہم اپنے ویڈیو کے اندر کہ اس کی لاش وہاں سے ملی, اس کی وہاں سے. کس طرح وہ جب ایک انسان کو موت نظر آ رہی ہو نا, تو وہ انسان جانتا ہے کہ وہ کس طرح, اللہ معاف کرے, وہ کس طرح مرے ہیں, یا ان کے دلوں پہ کیا گزری ہے, یا پریشانی کے عالم میں بچوں کے دلوں پہ کیا گزری ہے. اور ہم سب لوگ کتنی دیر تک, 1-1.5 گھنٹہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ایک پورا تماشائی بن کے کھڑے رہے اور دیکھتے رہے ان کو. حکومت کی طرف سے بھی کسی نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. ہو سکتا تھا, بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر ہماری حکومت صحیح, یا یہاں کی گورنمنٹ, یا جو بھی ہے یہاں کے بہتر ہو جائے نا ادارے, تو سب کچھ ہو سکتا تھا. حکومت پہ بھی ہم ہر بات لے کے آتے ہیں, اداروں بھی آگے جو ادارے ہیں بنے ہوئے ہیں وہی رشوتیں لینا اور سارا کچھ مطلب چھوڑ دینا, امانت میں خیانت کرنا اور حرام کام کی طرف ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیں تو سب کی مدد کی جا سکتی ہے, ابھی بھی اپنے ملک کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. یقین جانیے کبھی بھی یہ بھولنے والی بات نہیں ہے. ہم لوگ تو, میں کہہ رہی ہوں نا, بھول جائیں گے, لیکن جو ماں باپ ہیں جن کا خاندان ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا. کتنی دیر تک وہ کھڑے رہتے, بالکل ختم ہو گئے وہ سارے. کہاں پہ پھر ان کی لاشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بس گھر میں ہم نے بھیجی, اور ہم نے پہنچانی ہے کہ جی ہم ایمبولینس میں ان کی لاشیں لے کے آ رہے ہیں, اور تعداد گنتی کر رہے ہیں کہ وہ 17 تھے, 16 تھے, 18 تھے. ہم بس یہ گننے کے لیے تک محدود ہیں, اور بعد میں ان کی تصاویر شیئر کر دیں گے کہ یہ وہ فوت ہو گئے ہیں. جن کے چلے گئے وہ ان پہ کیا گزری کسی کو نہیں پتہ, کیونکہ ہم سب دل کے ساتھ افسوس کر سکتے ہیں, لیکن جو اصل غم جس کے دل کے غم کھاتا ہے نا, وہ انسان خود جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ. یقین جانیے اس قدر دکھ ہوا ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلی. ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو بالکل تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ قیامت کے نزدیک ایسا ہی ہوگا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ کفار جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے. جب ایک گھر والوں کی واپس اس طرح میتیں آتی ہیں, اور ایک نہیں بہت زیادہ آتی ہیں, تو دل پہ جو گہرا صدمہ ہوتا ہے بولتے وقت ٹائم لگتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریں یہ صرف ایمبولینس سے لاشیں پہنچانے تک محدود رہ گئی ہیں, اور ہاسپٹل تک لے جانے تک محدود ہیں. تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں. ابھی بھی وقت ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی معافی, ہم سب کو معافی مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نماز قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہر رات ہر دن بار بار استغفار کا ورد کرتے رہا کریں, معافی مانگ کے سویا کریں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کیا ہوگا اور موت کب ہمارے سروں پہ کھڑی ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.